السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Dear viewers, آج پوری دنیا سے ہم پل پل ہر گھڑی یہ خبر سن رہے ہیں کہ ایک باپ بیٹے کو یا پھر بیٹا باپ کو، کہیں بیوی شوہر کو تو کہیں شوہر بیوی کو، رشتہ دار کو، ہمسایہ ہمسائے کو، اپنے اپنوں کو، دوست کو، الغرض ہر مسلمان دوسرے مسلمان کی جان مال عزت سے کھیل رہا ہے۔ ایک مسلمان کا خون انتہائی سستا ہو چکا ہے۔ اس وقت دنیا میں کوئی چیز اتنی عام اور سستی نہیں جتنا کہ مسلمان کا خون بہانا سستا ہو چکا ہے۔ کوئی ویلیو نہیں رہی۔ نہ صرف مسلمان بلکہ کافر بھی آپس میں متحد ہو کر مسلمانوں کے خلاف جمع ہو چکے ہیں، اور ان کے نزدیک مسلمان کے خون کی کوئی ویلیو نہیں۔ کبھی آپ نے سنا کہ کافر کافر کو مار رہا ہے؟ آخری بار کب سنا؟ یا سنا بھی تو کیا اس تناسب سے جس تناسب سے مسلمان کا خون پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے؟ کفار آپس میں ایک دوسرے کی جان مال عزت کی پروٹیکشن کرتے ہیں، اور مسلمانوں کا قتل اجتماعی طور پر کیا جا رہا ہے۔ ہم دوسروں کی کیا بات کریں؟ ہم ایک اسلامی ملک میں رہتے ہیں، پاکستان میں، اور ہم نسل در نسل مسلمان ہیں۔ ہمارا محلہ، ہمارا شہر، ہماری بستی اور حتیٰ کہ ہمارے گھروں میں اسلام کا مکمل نظام ہے، لیکن کیا ہم ایک دوسرے کو عورتیں عورتوں ہی کی دشمن بن چکی ہیں؟ کیا ہم ایک دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچاتے؟ حالانکہ اللہ کے نزدیک ایک مسلمان کی عزت، اس کی عظمت، اس کی مال، اس کی جان کتنی زیادہ عظیم ہے، کتنی ویلیویبل ہے۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ہرٹ کر رہا ہے، کسی کی راتیں، کسی کا دن، حتیٰ کہ کسی کی تو ہم مکمل زندگی خود اپنے ہاتھوں سے تباہ کر رہے ہیں۔ انڈیا ہمارا بارڈر کے باہر دشمن ہے، امریکہ 7 سمندر پار ہمارا دشمن ہے۔ یہ وہ دشمن ہیں کہ جو ہمارے سامنے سے آتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہمارے دشمن ہیں، ہم ان کے خلاف تیاری کر سکتے ہیں اور تیاری کرتے ہیں، جبکہ مسلمان کا گھر کے اندر کا دشمن ہے۔ اور آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ جو باہر کا دشمن ہوتا ہے وہ تو سامنے سے آ کے وار کرتا ہے، جبکہ گھر کا بھیدی اور گھر کا دشمن پیٹھ پیچھے سے وار کرتا ہے۔ آج مسلمان کی نیند حرام کیے بیٹھا ہے۔ کسی ایک مسلمان کی وجہ سے دوسرے مسلمان کی پوری زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ حالانکہ کعبہ کی عزت ہر مسلمان کے دل کی گہرائی میں ہے، چاہے وہ اعمال کے لحاظ سے کمزور ہی کیوں نہ ہو۔ کعبہ کو توڑنے سے زیادہ کوئی بڑی بات نہیں ہوگی، اور اللہ نے کعبہ کی عزت سے زیادہ اگر کسی کی عزت رکھی ہے تو وہ مسلمان کی عزت ہے۔ کعبہ کو توڑنے سے زیادہ اللہ نے مسلمان کے خون کو قیمتی بنایا۔ کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دینا عند اللہ اہون علیہ، اللہ کے نزدیک ہلکا ہے، آسان ہے کسی مسلمان کا بے گناہ خون بہانے سے، قتل کرنے سے۔ آج ہم مال چرانا ہو، کسی کا مال ہڑپ کرنا ہو، ناجائز طریقے سے قبضہ کرنا ہو، کسی کو چیٹ کرنا ہو، مسلمان کے لیے ہے، تیار بیٹھا ہے، کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ کسی کی انسلٹ کرنی ہو، کسی کو نیچا دکھانا ہو تو مسلمان کی خدمت کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ جانی دشمنی کی بات یہ تو بڑی عام ہو چکی ہے۔ غلط دھمکی آمیز میسیجنگ کرنا، جان کی دھمکی دینا، یہ تو معمولی سی بات بن کے رہ گئی ہے۔ آئے روز آپ میسیجز چیک کر لیں، کسی نہ کسی کو کہیں نہ کہیں سے تھریٹ کیا جا رہا ہوتا ہے۔
دھمکی آمیز میسج آ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، من رفع حدیدة على مسلم فهو ملعون ملعون في السماء، کہ جس نے کسی مسلمان کو ڈرانے کے لیے، قتل کرنے کے لیے نہیں، صرف ڈرانے کے لیے ہتھیار اٹھایا، فَهُوَ مَلْعُونٌ فِي السَّمَاء، وہ آسمان میں لعنتی شخص قرار پاتا ہے، وہ ملعون ہو جاتا ہے اللہ کے نزدیک۔ تو آج ہم کس طرح دوسروں کو دھمکی آمیز، ان کو وارننگ کے میسیجز کرتے رہتے ہیں کہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا اگر تم نے میری بات نہ مانی، اور اللہ کے نزدیک کعبہ کی حرمت سے زیادہ ایک مسلمان کی جان کی حرمت ہے۔ آج مسلمان کی جان، اس کے مال اور اس کی عزت کا دشمن بن گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر زندگی کے تمام خطبات، تمام سپیچز کا اگر نچوڑ نکالنا ہو تو وہ خطبہ حجۃ الوداع ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ہمارے عام 7 کلاس کے سلیبس میں بھی اور احادیث کی ہر کتاب میں آپ کے خطبہ حجۃ الوداع کے یہ الفاظ موجود ہیں، الا الا خبردار، ان اللہ حرم علیکم دماءکم واموالکم واعراضکم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا وفي شهركم هذا۔ سال بھر کے دنوں میں بہترین دن ذی الحجہ کے دن ہیں، اور پھر ذی الحجہ کے 10 ڈیز میں سے بیسٹ دن حج کا 9 ذی الحجہ کا دن ہے۔ اس دن، تمام دنوں میں سے بہترین دن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ دن کتنی حرمت والا ہے تمام دنوں کا، اور اسی طرح یہ شہر مکہ تمام شہروں کا، تمام بلد کا عظیم اور سردار شہر ہے۔ اسی طرح اس عظیم دن، اس عظیم شہر، اس عظیم جگہ پر جو عظیم الفاظ ہیں، عظیم خطاب ہیں، یاد رکھو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ایک مسلمان کا خون، اس کی عزت، اس کی جان، اس کا مال ایسے ہی تم پر حرام ہے، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا وفي شهركم هذا، جس طرح یہ مہینہ، یہ دن اور یہ جگہ کعبہ، بیت اللہ، مکہ تمہارے نزدیک معزز ہے، اسی طرح اللہ کے نزدیک اس سے بڑھ کر معزز ایک مسلمان کی جان، مال، عزت ہے۔ آج ہمیں باہر سے اتنے خطرات نہیں جتنے ہمیں اندر سے، اپنے ہی گھر کے اندر سے خطرے ہیں۔ آج توجہ کرنی ہے، انتہائی زیادہ اس بات پر عمل کرنا ہے کہ کسی بھی مسلمان کی طرف سے کسی بھی مسلمان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ جو آنسو کسی مسلمان کی آنکھ سے نکلتا ہے وہ اللہ کے ہاں محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے پوری شریعت نے حقوق اللہ سے بڑھ کر حقوق العباد پر زور دیا۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔